السلام علیکم۔ آج میں بناؤں گی دہی والے بیگن۔ یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں، آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریے گا، یہ بہت مزیدار ریسیپی بنتی ہے۔ تو اس ریسیپی کو بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے جو ہے چھوٹے سائز کے بیگن لے لیے تھے اور چھوٹے سائز والے ہی میں نے یہاں پہ آلو لے لیے ہیں۔ تو یعنی کہ بیبی پوٹیٹو، بیبی برنجل لے لیے تھے۔ آلوؤں کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا، اس کو چھیل لیا، ساتھ ہی میں نے یہاں پہ بیگن کو بھی دھو لیا تھا اور اس سے میں نے اس کا جو ٹاپ پارٹ تھا وہ میں نے اس سے کٹنگ کر دی اس طرح سے، دیکھیں۔ اور میں سارے جو بیگن ہیں وہ میں اسی طرح تیار کر لوں گی۔ سارے آلو اور بیگن یہاں پہ تیار ہو گئے ہیں، تو اب میں ان کو فرائی کر لوں گی۔ فرائی کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا ہے، ایک پتیلا لے لیا ہے، اس میں نے آدھا کپ تیل شامل کیا اور سب سے پہلے میں نے یہاں پہ سارے جو آلو تھے انہیں شامل کر دیا۔ اچھا، اب میں اس کو ڈھک ڈھک کر کے پکاؤں گی، مطلب فرائی بھی ہو جائیں اور یہ آلو اچھی طرح سے گل بھی جائیں۔ یہاں پہ دیکھیں یہ آلو جو ہے وہ سارے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں، اور اب آپ کو دیکھیں یہ میں نے چھری ڈال کے دکھا رہی ہوں تو یہ گل بھی گیا اچھے سے۔ تو یہ زبردست سے آلو جو ہے تیار ہو گئے ہیں۔ اب میں سارے آلو کو ایک الگ سے باؤل میں نکال کے رکھ دوں گی۔ اسی طرح میں نے سارے بیگن ڈال دی ہیں، اس کو بھی میں ڈھک ڈھک کر اچھی طرح سے اس کو فرائی کر لوں گی کہ یہ گل بھی جائیں اور سب بیگن اچھی طرح سے فرائی بھی ہو جائیں۔ اب یہاں پر دیکھیں سارے بیگن جو ہے اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں۔ اب ان کو میں کاٹ کے دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں یہ بہت اچھی طرح سے اندر سے بھی گل گیا، یہ دیکھیں۔ بس اب ان سارے بیگن کو بھی نکال کے میں الگ سے بول میں رکھ لوں گی۔ دوسری بچے ہوئے تیل میں یہاں پر ایک بہت ہی مزیدار سا مسالہ تیار کروں گی، جس کے لیے میں نے یہاں پہ 3 سے 4 عدد سوکھی ثابت لال مرچ لے لی ہے، وہ توڑ کے شامل کر دیا۔ آدھی چھوٹی چمچی سفید زیرہ ڈال دیا، 10 سے 15 عدد کڑی پتہ وہ بھی ڈال دیا۔ اب اس کو میں ہلکا سا فرائی کر لوں گی۔ ساتھ میں شامل کروں گی اس میں 3 چھوٹے ٹماٹر، انہیں میں ٹکڑوں میں کاٹ کے وہ بھی شامل کر دیا۔ تھوڑے سے مسالے ڈالوں گی، 1 ٹی اسپون میں شامل کر رہی ہوں اس میں پسی ہوئی لال مرچ، نمک ڈالوں گی حسب ضرورت، اور 1/4 ٹی اسپون شامل کروں گی اس میں ہلدی۔ بس اب اس کو 1 سے 2 منٹ میں پکاؤں گی اور بس یہ تیار ہو جائے گا، اس کو الگ سے رکھ دوں گی۔ یہاں پر تمام چیزیں تیار ہیں، تو اب بس ان کو اسمبل کر لوں گی۔ یہاں پہ میں نے ایک بڑے پیالہ لے لیا تھا، اس میں نے تلے ہوئے بیگن اور تلے ہوئے آلو ڈال دیے۔ ساتھ ہی میں نے اس میں جو مسالہ تیار کر کے رکھا تھا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا۔ بس تھوڑا سا مسالہ میں نے آخر میں بچا لیا تھا تاکہ اس کو ڈیکوریٹ کروں۔ یہاں پہ اب میں نے ایک دہی لے لی ہے، 1 کپ میں نے بھر کے دہی لے لی تھی۔ اس کو آپ دہی جو ہے آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے ذائقے کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ دہی ہو تو آپ اسے بڑھا بھی سکتے ہیں۔ یہاں پہ دہی میں نے کچھ بھی نہیں ملایا تھا، بالکل سادہ پلین دہی رکھی تھی میں نے، اور بس اس کو میں نے اچھی طرح سے اس کی پھیٹائی کری ہے، پھیٹا ہے اس کو، اور پھر میں نے اسے جو ہے تلے ہوئے آلو اور بیگن میں شامل کر دیا۔ اب اس سب چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کر دوں گی۔ بس آخر میں اس میں ایک بہت ہی مزیدار اور اہم مسالہ شامل کروں گی، وہ ہے بھونا پسا زیرہ، دھنیا اور ثابت لال مرچ۔ اس کو تینوں کو میں نے ایکول کوانٹٹی میں لے کر کے انہیں بھون کر کے میں نے اسے پیس لیا، اور اس کا ½ ٹیبل اسپون میں نے اس میں شامل کر دیا ہے۔ اس مسالے کو ڈالنے سے اس دہی بیگن کا جو رائتہ بنے گا وہ بہت ہی مزیدار بنے گا اور آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ بس یہاں پہ دہی بیگن کا جو رائتہ ہے وہ بالکل تیار ہے۔ سب آخر میں میرے پاس جو کڑی پتہ اور ٹماٹر کا جو مسالہ بچا کے رکھا تھا وہ اسے میں نے ڈیکوریٹ کر دیا ہے۔ یہاں پہ دہی والے بیگن جو ہیں بالکل تیار ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی ضرور پسند آئے گی۔ پسند آتی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔